اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر طارقی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آپ کو ماہ رجب المرجب میں سورہ فیل کے عمل کے حوالے سے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر کوئی شخص سورہ فیل کا عمل کرنا چاہے تو یہ بہت ہی زبردست عمل ہے۔ سورہ فیل کے فوائد یہ ہیں کہ ہر قسم کے دشمن، چاہے وہ دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دشمن کبھی بھی آپ کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور ایسے دشمن جو آپ کے پیچھے یعنی پلان بناتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح جو ہے ذلیل کریں گے یا اس کو پریشان کریں گے یا مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، تو ایسے تمام دشمن وہ کبھی بھی آپ کو پریشان کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو شخص سورہ فیل کا عامل ہوگا، کبھی بھی تنگ دستی اس کے سامنے نہیں آئے گی، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا۔ اگر اسے روزی روزگار کا مسئلہ ہے یا اس کے کاروبار میں پرابلم ہے، پریشانی ہے یا بندش کے معاملات ہیں، تو سورہ فیل کی برکت سے اس کی بندش بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے روزگار کے معاملات بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر دشمنوں کی بات کی جائے تو شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سورہ فیل پڑھنے والے کے سامنے شیطان بھی کامیاب نہیں ہوتا، یعنی شیطان بھی ناکامیاب رہتا ہے سورہ فیل پڑھنے والے کے حوالے سے۔ اگر کوئی شخص سورہ فیل کا عامل ہے اور اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے باقاعدہ طور پر، تو اس کو یہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کہ تمام مخلوق، چرند پرند، انسان، حیوان، تمام مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، یعنی تسخیر خلائق کے لیے بھی یہ بہت زبردست عمل ہے۔ اگر اس کے حوالے سے جادو ٹونا آسیب کے حوالے سے بات کی جائے تو سورہ فیل پڑھنے کے والے کے اوپر جادو، جنات، اثرات اگر کسی کے اوپر ہیں تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ مشکلات کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ مشکل آپ کی نظر میں بہت بڑی مشکل ہے، تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ ایسی مشکلیں جو ہاتھی کے برابر ہوں، یعنی ہاتھیوں کے برابر ہوں، ایسی مشکلیں وہ بھی سورہ فیل کے سامنے بے بس ہیں۔ تو مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے سورہ فیل کا ذکر، سورہ فیل بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بیماریوں کی بات کریں تو بیماریوں سے شفا کے لیے سورہ فیل بہت ہی زبردست اور لاجواب عمل ہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادو یا کوئی ایسا عمل جو کسی عمل سے نہیں کٹ رہا، وہ سورہ فیل کے ذریعے کٹ جاتا ہے۔ اور بیماریوں کے جو شخص سورہ فیل کا عمل کر لے، پھر اس کے بعد اگر وہ اس طرح اپنا معمول بنا لے کہ 333 مرتبہ روز ایک پانی کی بوتل لے لے اور اس میں روز 333 مرتبہ پانی پہ دم کر کے
اپنے پاس محفوظ کر لے، یعنی رکھتا رہے۔ اور اس کے بعد جب بھی اس کے پاس کوئی مریض آئے، چاہے اسے کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو، وہ پانی اس میں سے وہ پانی آپ مریض کو دے دیں، اور وہ مریض روز 21 مرتبہ باوضو حالت میں پانی پہ دم کر کے پیتا رہے۔ میاں حضور فرماتے ہیں ایسی لا علاج بیماریاں، سورہ فیل کے ذریعے وہ بیماریاں جو لا علاج ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ فیل کی برکت سے ان کو شفا یابی نصیب فرماتا ہے۔ تو سورہ فیل بہت ہی زبردست اور بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ جو شخص رجب کے مہینے میں سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک زکوٰۃ جو ہے وہ 13 دن کی ہے، یعنی 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، اور جو دوسری زکوٰۃ ہے وہ 21 دنوں تک کی ہے۔ اگر آپ 13 دن میں سورہ فیل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روز 333 مرتبہ پرہیز کے ساتھ آپ کو سورہ فیل 333 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ آپ کو 13 دن تک سورہ فیل پڑھنی ہوگی۔ اور اگر آپ 21 دن تک سورہ فیل کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روز 772 مرتبہ سورہ فیل اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور 21 دنوں میں آپ اس کو عمل کو مکمل کریں گے۔ یعنی جب رجب کا چاند نظر آ جائے تو اسی رات سے آپ کو عمل پڑھنا ہے اور 13ویں رات میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو کرنا چاہے تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، اور اس کے طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ جب عمل شروع کریں گے تو ایک وقت، ایک جگہ، ایک مصلی، یعنی کہ 13 دنوں تک یا 21 دنوں تک آپ کی ایک جگہ ہونی چاہیے، ایک وقت ہونا چاہیے، اور ایک ہی مصلی آپ کا ہونا چاہیے۔ جب آپ عمل اپنا شروع کریں اس وقت کمرے میں شور شرابہ نہ ہو، کوئی کمرے میں داخل نہ ہو، خوشبو کا استعمال کریں، اگربتیاں ہوں تو اگربتیاں استعمال کریں، اگر بخور استعمال کر سکیں تو بخور استعمال کریں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ عمل مکمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اگر پرہیز کی بات کریں تو اس میں پرہیز انڈا مچھلی گوشت، اور شادی شدہ ہیں تو زوجہ سے۔ ویسے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وظیفہ کرے، ذکر اپنا چلہ کرے، تو ایسی صورت میں اگر وہ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ ترک باللذات بھی کرے تو اسے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب پرہیز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روحانیت میں بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں تو آپ کی روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا۔ آپ جتنا زیادہ شوق اور لگن اور محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ عمل کو کریں گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔